سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کیس میں JIT تشکیل دینے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے سوالات اٹھائے، کیا JIT کی تشکیل کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا یہ عدالت تفتیش اور رپورٹ جمع کرانے کے عمل کو تبدیل، اس کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس کے تحت کسی گزٹ نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں مداخلت کا کیس بنتا ہے؟ مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالوں کے جواب ضروری ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے نوٹس جاری کر دیے۔ کہا، آئندہ سماعت پر فریقین عدالت کی معاونت کریں۔ درخواست گزار کا موقف ہے، میر رضا کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے آزادانہ اور جامع تفتیش کی ضرورت ہے۔ JIT میں ایسے افسران شامل ہوں جن کا اس کیس میں پہلے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حنا جاوید قتل کیس میں گرفتار 2 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے شوہر فیصل فیاض اور شریک ملزم ذیشان کا DNA ٹیسٹ مکمل ہوتے ہی انہیں واپس راولپنڈی منتقل کر دیا جائے گا۔ ملزمان کا DNA ٹیسٹ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری میں کیا جائے گا۔ پولی گرافک ٹیسٹ بھی کرائے جانے کا امکان ہے۔ ہری پور میں 15 دن قبل لاپتہ ہونے والی 5 سال کی آیت نور کی لاش مل گئی۔ نماز جنازہ کھاد فیکٹری کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ آیت نور کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آیت نور 15 دن پہلے گھر سے کھیلنے نکلی تھی اور لاپتہ ہو گئی۔ بچی کی کنویں سے لاش ملی۔ شہر کی فضا سوگوار ہو گئی، ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ شہری دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ پولیس حکام کا موقف ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینزک رپورٹس کے موصول ہونے کے بعد ہی مزید حقائق منظر عام پر آئیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں زندہ خاتون کو مردہ قرار دینے کا انکشاف۔ درخواست گزار خاتون صفیہ نے کہا، مجھے مردہ قرار دے کر میرے شوہر کی پینشن وصول کی جا رہی ہے۔ اصغر عمر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اصغر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ صفیہ خاتون آئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں کہ وہ یہاں پر زندہ ہے اور عدالت میں بھی موجود ہیں، لیکن انہیں کاغذات میں مردہ قرار دیا گیا ہے، اور جب ان کی آن لائن وغیرہ تصدیق کرائی گئی تو اس میں بھی ناظر نے بھی تصدیق کی کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، لیکن جبکہ وہ حقیقت میں زندہ تھی۔ عدالت نے آبزرو کیا کہ ناظرہ تو صرف آن لائن ویریفیکیشن کرتی ہے، لیکن بنیادی ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ یونین کونسل میں ہوتا ہے۔ یونین کونسل کے چیئرمین کو ریکارڈ کی تصدیق کے لیے بلایا گیا، لیکن وہ اس عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس پر عدالت نے UP چیئرمین کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں 9 ستمبر تک، اور یہ کہا ہے کہ بنیادی ریکارڈ چونکہ ناظرہ کا ہے، اور خاتون کا کہنا ہے کہ یہ پینشن کے حصول کے لیے کام کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے مرحوم شوہر کی 3 بیگمات تھیں، تو ایک خاتون نے یہ جعلسازی کر کے ان کو پینشن سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب 9 تاریخ کو یونین کونسل کی جانب سے چیئرمین ریکارڈ پیش کریں گے۔ جی، بہت شکریہ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور خبر یہ ہے کہ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست، PTI کی توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات کو دور کر دیا گیا۔ راجہ محسن نجاز مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے محسن۔ جی بالکل، بانی PTI کی اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے، اور PTI کی توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات دائر کیے گئے تھے، اور اب ذرائع کا یہ بتانا PTI کی توہین اعتراضات کو دور کر دیا گیا ہے، اور یہ اعتراضات دور کرنے کے بعد درخواست دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل رجسٹرار آفس کی جانب سے توہین مختلف افراد جو الزامات ہیں ان کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض عائد کیا گیا ہے، جسے اب دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے الفلاح سوسائٹی بلاک C میں خاتون سے نازیبا حرکت کا معاملہ۔ SSP کورنگی نے RY نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا۔ نازیبا حرکت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ SSP کورنگی فدا حسین کا کہنا ہے ملزم کی شناخت عزیر کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی CCTV منظر عام پر آئی تھی۔ ویڈیو میں ملزم کو خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ واقعہ 18 اگست کی صبح 7 بجے الفلاح سوسائٹی میں پیش آیا تھا۔ پشاور کی احتساب عدالت نے کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے ملزم آڈیٹر
رادی اللہ جان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا گرفتار ملزم اکاؤنٹنٹ جنرل آفیسر خیبر پختونخوا میں سینئر آڈیٹر ہے۔ ملزم آڈٹ کمپنی کا ممبر تھا۔ ملزم آڈٹ کے بعد اسکینڈل پر خاموش رہا۔ وکیل صفائی نے کہا 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک اسکینڈل کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا انکوائری مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر کارروائی غیر مؤثر نہیں ہوتی۔ شہری کے فارم ہاؤس پر قبضے کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارم ہاؤس کو ڈی سی ایل کرنے اور قبضہ ختم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے حسین احمد چودھری سے۔ جی حسین۔ جی دیکھیے، شہری کے فارم ہاؤس پر قبضے اور ایس ایچ او کے خلاف انکوائری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ جسٹس خادم سومرو نے ایڈوکیٹ جنرل، قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل اور اے سی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوتا تو اسے چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ عدالتوں کی عزت ہوگی تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ ہمارا آرڈر اگر آپ کو پسند نہیں تو اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ اگر آپ نے عدالت کا آرڈر نہیں ماننا تو سپریم کورٹ سے بے شرط اسٹے لے کے آ جائیں۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہم اسسٹنٹ کمشنر کے آفس گئے، ان کا رویہ ہی تبدیل تھا، ہم یونیفارم میں ہوتے ہیں اور یہ ٹی شرٹ اور جین پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جسٹس خادم سومرو نے اے سی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سی ایس ایس کر کے آئے ہیں، لوگوں کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت بھی ہوگی۔ سندھ میں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں، وہاں سب عزت کرتے ہیں۔ جسٹس خادم سومرو نے کہا کہ میں جب سندھ میں وکیل تھا تو کتنے ڈپٹی کمشنر کا وکیل رہا ہوں، اگر کوئی وکیل آپ کے آفس آئے بغیر یونیفارم کے بھی آئے تو اس کی عزت کریں۔ اے سی صاحب جو آپ کے آفس آئے اس کی عزت کریں، انہیں عزت دیں، تبھی آپ کی بھی عزت ہوگی۔ عدالت نے فارم ہاؤس پر قبضے سے متعلق ایس ایچ او پولگران سے بیان حلفی طلب کر لیا ہے۔ جی حسین احمد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ سپریم کورٹ نے قتل مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں، ایسے کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈی آئی جی سکھر کو بھی طلب کر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس میں کہا سندھ میں جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اس کیس میں قتل کے 2 روز بعد مقدمہ درج کیا گیا، بہت سے مقدمات میں تو پولیس پرچہ درج کرنے سے کتراتی ہے۔ ریمارکس دیے کہ ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ سپریم کورٹ نے وکلاء کو کیس میں مزید تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں موسم کی تبدیلی سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور ڈائریا سے متاثرہ مریضوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں بدلتے موسم کے ابتدائی ایام میں مختلف بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا واحد حل احتیاط ہے۔ دیکھیے انور خان کی رپورٹ۔ کی کم و بیش تمام سرکاری و نجی اسپتالوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور ڈائریا کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سول اسپتال، جناح اسپتال سمیت شہر کے متعدد نجی اسپتالوں کی او پی ڈیز میں تیز بخار کے ساتھ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سول اسپتال کراچی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خادم بخاری کے مطابق سول اسپتال کی ایمرجنسی اور او پی ڈی میں مختلف شکایات کے ساتھ مریضوں کی رپورٹ ہونے کی تعداد معمول سے بہت زیادہ ہے۔ چیسٹ انفیکشن زیادہ، ڈسنیا کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں، ڈائریا کے لیے حوالے سے اور وومٹنگ کے حوالے سے، اور اچھا ایبڈومن پین، ایپیگیسٹرک پین، اس میں زیادہ پیشنٹ جو ہمارے پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ انٹیک زیادہ کریں۔ ماہرین صحت کے مطابق شہر میں گندگی کے ڈھیر، نکاسیاب کا ناقص نظام صحت کو شدید متاثر کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر راشد سراج خاندادہ کے مطابق ایک موسم سے دوسرے موسم میں داخل ہونے کا عمل اس نوعیت کی بیماریوں کو لانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے تو کچھ بیکٹیریا اور کچھ وائرسز گرو کرتے ہیں، اچھا وہ سیزنل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے پانی ابال کر استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کیمرامین نماد ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 4 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر چینی کونسل جنرل سن یان نے وزیر اعلیٰ کو الوداع کیا اور امچی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چین کے اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کریں گے۔ مریم نواز کی مصروفیات کا آغاز شنجیانگ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے کنلن ہال سے ہوگا۔ پارٹی سیکریٹری چن شاؤ جیانگ کی سربراہی میں وفد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرے گا۔ ڈپٹی پارٹی سیکریٹری شنجیانگ ہی یونگ یو بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ مریم نواز شنجیانگ پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کور کے وفد سے میٹنگ کریں گی۔ ڈپٹی پارٹی سیکریٹری ہی یونگ یو پنجاب کے وفد کے اعزاز میں شائع دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔